السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے 41ویں درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، کل کے درس میں ہم نے یہ سنا کہ یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں 2 قیدیوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتلائی۔ ساتھ ہی یوسف علیہ السلام کے تعلق سے یہ بڑا مشہور تھا کہ آپ خوابوں کی بالکل صحیح تعبیر بتلایا کرتے ہیں۔ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس خواب کی تعبیر بتلانے والا کوئی نہیں تھا، تو ایک شخص جس نے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے یہ سن رکھا تھا کہ قید خانے میں ایک عالم ہے جو خوابوں کی تعبیر بتلایا کرتا ہے، تو اس نے بادشاہ سے اجازت لے کر یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی تاکہ وہ خواب کی تعبیر پوچھ سکے۔ اب آگے بادشاہ کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کاشت کرو گے 7 سال تک لگاتار، تو تم جو کاٹو گے اسے رہنے دو خوشوں بالیوں میں، مگر تھوڑا سا ضرورت کے لیے نکال لو جسے تم کھا لو۔ پھر آئیں گے اس خوشحالی کے بعد 7 سال بہت سخت، کھا جائیں گے جو ذخیرہ تم نے پہلے جمع کر رکھا ہوگا، ان کے لیے تھوڑا سا جو تم محفوظ کر لو گے۔ پھر آئے گا اس عرصے کے بعد 1 سال جس میں بارش برسائی جائے گی لوگوں کے لیے، اور اس سال وہ پھلوں کا رس نکالیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بیان کی کہ 7 سال غلہ تمہیں عام دستور کے مطابق حاصل ہوگا، پھر 7 سال قحط ہوگا، بارش نہیں ہوگی۔ یہ قحط والے سال پہلے سالوں کے جمع شدہ غلے کو ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر 1 سال خوشحالی کا دورہ ہوگا، بارشیں کثیر ہوں گی جن کی وجہ سے انگور، زیتون، گنے اور تل وغیرہ کی کثیر پیداوار ہوگی، جن سے تم رس نکالو گے اور باز سے تیل نکالو گے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے احتیاطی تدابیر بھی بیان کی کہ پہلے 7 سالوں کے پیدا ہونے والے غلے کو بے دریغ استعمال نہ کرنا، صرف اتنا غلہ صاف کرنا، یعنی بھوسا اور دانوں کو اتنی مقدار میں الگ کرنا جس سے تمہاری ضروریات پوری ہو سکیں، باقی غلہ بالیوں ہی میں رہنے دینا، اس سے خرچ میں احتیاط ہوگی اور دانے کیڑے مکوڑوں سے محفوظ بھی رہیں گے۔ بادشاہ کا یوسف علیہ السلام کو بلانا اور آپ کا انکار۔ اور بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لے آؤ، تو جب قاصد ان کے پاس آیا، آپ نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا، پھر اس سے پوچھ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اے عورتوں، تمہارا کیا معاملہ ہوا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کی پاکی ہے، ہم نے ان میں کوئی بدی نہیں پائی۔ عزیز کی بیوی بولی اب اصلی بات کھل گئی، میں نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور بے شک وہ سچے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی۔
اللہ دغابازوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے کہ 12 سال قید میں رہنے کے باوجود جب قید خانے سے نکلنے کا پیغام ملتا ہے تو آپ خوشی سے جلدی نکلنے کے بجائے انکار کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پہلے معاملے کی چھان بین کر لیں، پھر میں قید خانے سے باہر آؤں گا۔ اگر آپ جلدی سے باہر آ جاتے تو عین ممکن تھا کہ بادشاہ کے دل میں اس تہمت کے حق ہونے کا وسوسہ باقی رہتا۔ واقعے کی تحقیق کے بعد بادشاہ کو یقین ہو گیا، عورتوں نے آپ کی پاک دامنی کا واضح طور پر اعلان فرما دیا۔ عزیز کی زوجہ جس نے ابھی تک اقبال جرم نہیں کیا تھا، وہ بھی اپنی غلطی اعتراف کرتے ہوئے آپ کو پاک دامن اور سچا کہنے لگی۔ اس طرح بادشاہ پر یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ آپ سچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں یوسف علیہ السلام کی طرح زیادہ دیر قید خانے میں رہتا تو دعوت دینے والے کی دعوت قبول کر لیتا۔ یاد رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف فرمائی، لیکن اس سے یہ نہیں ثابت ہو سکتا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر ہوتے تو معاذ اللہ صبر نہ کرتے بلکہ فوراً باہر آ جاتے۔ یہ بس ایک بامحاورہ کلام ہے، عاجزانہ کلام میں حقیقت کا بیان نہیں ہوتا۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، ابن ملک نے کہا، جان لو بے شک اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریشانی اور صبر کی کمی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مدح کی گئی ہے کہ آپ نے جلدی نکلنا پسند نہ فرمایا تاکہ بادشاہ کے دل سے یہ بات نکل جائے کہ جو آپ پر برائی کی تہمت لگائی گئی تھی، یعنی بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ آپ پر غلط تہمت لگائی گئی تھی اور وہ آپ کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ بادشاہ نے کہا، ان کو میرے پاس لے آؤ، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے جب معلوم ہوا کہ آپ بڑے صاحب علم ہیں تو اس نے کہا، ایسا صاحب علم قید میں رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے علم کی فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے علم کو دنیا میں مصائب سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دینی علوم آخرت کی مشکلات سے چھٹکارا دلانے کا ذریعہ بن سکیں؟ قید خانے سے نکل کر وزیر خزانہ اور وزیر اعظم۔ اور بادشاہ نے کہا، انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں خاص اپنے لیے چن لوں۔ پھر جب ان سے بات کی، کہا، بے شک آج آپ ہمارے لیے معزز معتمد ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے، بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں۔ اور یوں ہی ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک پر قدرت بخشی، اس میں جہاں چاہے رہے، ہم اپنی رحمت جسے چاہیں پہنچائیں، اور نیکوں کی نیکیاں ضائع نہیں کرتے، اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ بادشاہ نے معززین کی ایک جماعت، بہترین سواریاں اور شاہانہ ساز و سامان اور نفیس لباس دے کر قید خانے بھیجا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ ایوان شاہی میں لائیں۔ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بادشاہ کا پیغام عرض کیا۔ آپ نے قبول فرمایا۔ قید خانے سے نکلتے وقت قیدیوں کے لیے دعا فرمائی۔ جب قید خانے سے باہر تشریف لائے تو اس کے دروازے پر لکھا، یہ مصیبتوں کا گھر ہے، زندہ لوگوں کے لیے قبر ہے، اور دشمنوں کی بدگوئی بلکہ ان کے لیے خوش ہونے کا مقام ہے، اور سچوں کے امتحان کی جگہ ہے۔ پھر غسل کیا، اعلیٰ لباس پہنا اور شاہی محلات کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قلعے کے پاس پہنچے تو فرمایا، میرا رب ہی کافی ہے، اس کی پناہ بڑی اور اس کی ثنا برتر، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر قلعے میں داخل ہوئے، بادشاہ کے سامنے پہنچے
تو یہ دعا کی، اے میرے رب، تیرے فضل سے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور اس کی اور دوسروں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب بادشاہ سے نظر ملی تو آپ نے عربی میں سلام فرمایا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کون سی زبان ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔ پھر آپ نے عبرانی زبان میں دعا کی۔ اس نے پھر پوچھا، یہ کون سی زبان ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میرے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان ہے۔ بادشاہ دونوں زبانیں نہیں سمجھ سکا، باوجود یہ کہ وہ 70 زبانیں جانتا تھا۔ پھر اس نے جس زبان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی، آپ نے اسی زبان میں اسے جواب دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 30 سال تھی۔ اس عمر میں یہ وسعت علوم دیکھ کر بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے آپ کو اپنے برابر جگہ دی۔ بادشاہ نے درخواست کی، حضرت اس کے خواب کی تعبیر اپنی زبان مبارک سے سنا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی پوری تفصیل بھی سنا دی، جس شان سے اس نے خواب دیکھا تھا۔ حالانکہ پہلے اجمالی طور پر خواب بیان کیا تھا۔ اس پر بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، کہنے لگا، آپ نے میرا خواب ہو بہو بیان فرما دیا۔ خواب تو عجیب تھا ہی، مگر آپ کا اس طرح بیان فرما دینا زیادہ عجیب ہے۔ اب آپ تعبیر بھی بیان فرما دیں۔ آپ نے تعبیر فرمانے کے بعد فرمایا کہ اب لازم یہ ہے کہ غلے جمع کیے جائیں اور ان فراخی کے سالوں میں کثرت سے کاشت کرائی جائے اور غلے ان کے خوشوں میں جمع کر لیے جائیں اور رعایا کی پیداوار سے 5واں حصہ لیا جائے۔ اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر اور مصر کے اطراف کے لوگوں کے لیے کافی ہوگا۔ اور پھر اللہ کی مخلوق ہر طرف سے تیرے پاس غلہ خریدنے آئے گی اور تیرے یہاں اتنے خزائن و اموال جمع ہوں گے جو تجھ سے پہلوں کے لیے جمع نہ ہوئے۔ بادشاہ نے کہا، اس کا انتظام کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا، زمین کے خزانے میرے حوالے کر دے، میں ان کی حفاظت بھی کروں گا اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے ان کا بہتر انتظام کروں گا۔ بادشاہ نے سمجھ لیا تھا کہ آپ سے زیادہ اس منصب کے لائق اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے آپ کے ارشاد کے مطابق آپ کو تمام خزائن کا وزیر مقرر کر دیا۔ مسائل: احادیث میں طلب امارہ سے ممانعت آئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب ملک میں اس منصب کے اہل کئی لوگ موجود ہوں اور احکام الہی کو قائم کرنا کسی ایک شخص کے ساتھ قائم نہ ہو، اس وقت حکومت طلب کرنا مکروہ ہے۔ لیکن جب ایک ہی شخص اہل ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام قائم کرنے کے لیے حکومت طلب کرنا جائز ہے، بلکہ واجب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اسی حال میں تھے۔ آپ رسول تھے، قوم کی مصلحتوں کو جانتے تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ شدید قحط ہونے والا ہے، جس میں اللہ کی مخلوق کو آرام اور آسائش پہنچانے کا یہی طریقہ ہے کہ حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے، اس لیے آپ نے حکومت طلب کی۔ مسئلہ: ظالم بادشاہ کی طرف سے اگر اس لیے عہدہ طلب کیا جائے تاکہ انصاف کیا جائے گا تو یہ جائز ہے۔ اگر قومی خزانہ لوٹنے کے لیے عہدہ قبول کیا یا کسی پر ظلم کرنے کے لیے یا انتقامی کارروائی کرنے کے لیے تو یہ حرام ہے۔ اس کو رحمان کا فضل سمجھا جائے بلکہ شیطان کا جال سمجھا جائے۔ مسئلہ: اگر کافر یا فاسق بادشاہ کے حکومت میں شریک کرنے کے بغیر دین کے احکام کو جاری نہ کیا جا سکے تو کافر و فاسق کی حکومت میں شریک ہونا جائز ہے، اور اس سے صرف دینی احکام کی ترویج کے لیے امداد لینا جائز ہے۔ ظالموں کے ساتھ شریک ہو کر ظالم بن جانا دین اسلام سے بغاوت ہے۔ مسئلہ: اپنی خوبیاں فخر اور تکبر کی وجہ سے بیان کرنا جائز نہیں، البتہ دوسروں کو نفع پہنچانے،
اور مخلوق کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے اگر ضرورت درپیش آئے تو اپنی خوبیاں اور اپنے کمالات بیان کرنا جائز ہے۔ اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں صاحب علم اور حفاظت کرنے والا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید اس کے آگے ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔